بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے نصف آخر میں مضامین کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ 4 لڑیوں کی مانند ہیں جو آپس میں گتھی ہوئی ہیں۔ اب ان میں سے عبادات والی لڑی آ رہی ہے اور روزے کا ذکر آ رہا ہے۔ نماز کا ذکر تو مکی صورتوں میں بے تحاشا آیا ہے، لیکن مکی دور میں روزے کا ذکر نہیں ملتا۔ عربوں میں جو روزہ تھا اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا، صوم یا صیام کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا تھا، اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ اسے ذرا سمجھ لیں، عرب خود تو روزہ رکھتے نہیں تھے لیکن اپنے گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے۔ اس کی وجہ سے اکثر عربوں کا پیشہ جو تھا وہ غارت گری اور لوٹ مار تھا۔ پھر مختلف قبائل کے مابین وقفے سے جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان کاموں کے لیے ان کو گھوڑوں کی ضرورت ہوتی تھی اور گھوڑا اس مقصد کے لیے نہایت موزوں جانور تھا کہ اس پر بیٹھ کر تیزی سے جائیں، لوٹ مار کریں، شب خون ماریں اور تیزی سے واپس آ جائیں۔ اونٹ تیز رفتار جانور نہیں ہے، پھر اس لیے اس کو استعمال نہیں کرتے تھے وہ اس کام کے لیے۔ مگر جہاں گھوڑا تیز رفتار جانور ہے وہاں تنگ مزاج اور نازک مزاج بھی ہے، چنانچہ وہ اس کی تربیت کے لیے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے، اور جب وہ بھوکا رکھتے تھے تو ان کے منہ کے پر توبڑا چڑھا دیتے تھے۔ اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے، اور جس گھوڑے پر یہ عمل کیا جائے اسے وہ صائم کہتے تھے، یعنی یہ روزے سے ہے۔ اس طرح وہ گھوڑوں کو بھوک پیاس جھیلنے کا عادی بناتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہم کے دوران گھوڑا بھوک پیاس برداشت نہ کر سکے اور ہار دے۔ اس طرح تو سوار کی جان شدید خطرے میں پڑ جائے گی اور اسے زندگی کے لالے پڑ جائیں گے۔ مزید یہ کہ عرب اس طور پر گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر موسم گرما اور لو کی حالت میں انہیں میدان میں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے جو تھے وہ گرمی کے بھی عادی ہو گئے تھے۔ بڑے سخت جان گھوڑے تھے ان کے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود کے ہاں روزہ رکھنے کا رواج تھا۔ وہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ اس روز بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا کہا۔ ہر مہینے میں جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں 3 دن روزے کا حکم دیا۔ اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات جو ہیں اسی کی توثیق ہے۔ اگر ابتدا ہی میں پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے تو بہت مشکل ہوتا۔ ظاہری بات ہے کہ مہینے سخت گرم بھی ہو سکتے تھے۔ اب اگر 30 کے 30 روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ جون جولائی کے ہوتے تو جان تو نکل جاتی۔ چنانچہ بہترین تدبیر یہ کی گئی کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، اور یہ روزے مختلف موسموں میں آتے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ ہر مہینے میں 3 دن کے روزوں کا جو ابتدائی حکم تھا اس میں یہ اجازت تھی کہ جو شخص یہ روزہ نہ رکھے وہ اس کا فدیہ دے، اگرچہ وہ بیمار یا مسافر نہ ہو اور روزہ رکھنے کی حالت بھی رکھتا ہو۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تو اب یہ رخصت ختم کر دی گئی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کی اس رخصت کو ایسے شخص کے لیے باقی رکھا جو بہت بوڑھا ہو یا بیماری میں مبتلا ہو یا روزہ رکھنے سے اس کی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود ہے کہ روزے کے متعلق پہلی 2 آیتیں رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ یہ ایام بیض کے روزوں سے متعلق ہیں۔ ایام بیض کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد بھی نفلاً رکھے تھے۔ روزے کے احکام پر مشتمل یہ رکوع 6 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ اس اعتبار سے ایک عجیب مقام ہے کہ اس ایک جگہ روزے کا تذکرہ جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے۔ قرآن مجید میں دیگر احکام بہت دفعہ آئے ہیں۔ نماز کے احکام بہت سے مقامات پر آئے ہیں، کہیں وضو کے احکام آئے ہیں تو کہیں تیمم کے، کہیں نماز قصر اور نماز خوف کا ذکر بھی ہے۔ لیکن صوم کی عبادت پر یہ کل 6 آیات ہیں جن میں اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت اور اس کے احکام سب کے سب ایک جگہ آ گئے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ وہ جنگ کے لیے گھوڑے کو تیار کرواتے تھے، تمہیں تقوی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ روزے کی مشق تم سے اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ تم بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی۔ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو۔ سورہ بقرہ کے اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی، چنانچہ روزے کی یہ بحث گویا قتال کے لیے بطور تمہید آ رہی ہے۔
ایام معدودات گنتی کے چند دن، معدودات جمع قلت ہے جو 3 سے 9 دن تک کے لیے آتی ہے۔ یہ گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں مہینے بھر کے روزے مراد نہیں ہیں، صرف 3 دن کے روزوں کا ذکر ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ روزہ نہ رکھیں، ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ عرض کیا گیا مفسرین کے بہت سے قول ہیں، یعنی روزہ فرض تو کیا گیا ہے لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھنے کی استطاعت کے باوجود نہیں رکھنا چاہتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، چونکہ روزے کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے، لہٰذا انہیں تدریجاً اس کا خوگر بنایا جا رہا تھا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، اگر کوئی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے۔ یہ 2 آیات ہیں جن میں روزے کا پہلا حکم دیا گیا، جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان روزوں کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اپنے طور پر دیا ہو اور بعد میں ان آیات نے اس کی توثیق کر دی ہو۔ اب وہ آیات آ رہی ہیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں۔ ان میں سے 2 آیات میں روزے کی حکمت بیان کی گئی ہے، پھر ایک طویل آیت روزے کے احکام پر مشتمل ہے، اور آخر میں ایک آیت ہے جس میں آپ خود کو چیک کریں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یہ رعایت حسب سابق برقرار رکھی گئی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ لوگ خواہ خواہ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید سفر کے اندر بھی روزے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ان لوگوں پر کافی سرزنش کی کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جہاد و قتال کے لیے نکلے تھے، کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل پر جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے، اور جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے خیمے لگائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، لیکن ہمارا نیکی کا تصور مختلف ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خواہ 105 بخار چڑھا ہوا ہو وہ کہیں گے کہ روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم تعداد پوری کرو۔ کسی بیماری میں یا سفر کے دوران جو روزے چھوٹ جائیں تمہیں دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کرنی ہوگی۔ وہ جو ایک رعایت تھی کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ اب منسوخ ہو گئی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ وہ نعمت عظمیٰ جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، فصل اگر ہے تو وہ تمہاری اپنی خباثت ہے۔ اگر تمہاری نیت میں فساد ہے کہ حرام خوری تو کرنی ہی ہے تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ لہٰذا کسی پیر کے پاس جاؤ گے، آپ دعا کر دیجئے، نذرانہ حاضر ہے، بندے اور خدا کے درمیان خود انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے انسان کا معاملہ جو ہے اس میں بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس تک پہنچنے کا واسطہ کوئی پوپ نہیں ہے، کوئی پادری نہیں ہے، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پیر نہیں ہے۔ جب چاہو اللہ تعالیٰ سے کلام کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری قدردانی کروں گا، تم میری طرف چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا، تم بالشت بھر آؤ گے تو میں ہاتھ بھر آؤں گا، لیکن اگر تم رخ موڑ لو گے تو ہم بھی رخ موڑ لیں گے۔ ہماری تو کوئی غرض نہیں ہے، غرض تو تمہاری ہے، تم رجوع کرو گے تو ہم بھی رجوع کریں گے، تم توبہ کرو گے تو ہم اپنی نظر کرم تم پر متوجہ کر دیں گے۔ سورۃ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں الفاظ آئے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ لعلکم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور اس کے احکام پر چلنے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں سے۔ احکام روزے سے متعلق یہ ایک بڑی طویل ہے۔ یہود کے ہاں شریعت موسوی میں روزہ شام کو ہی شروع ہو جاتا تھا اور رات بھی روزے میں شامل ہوتی تھی، چنانچہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا تھا، ان کے ہاں سحری وغیرہ کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ جیسے ہی رات کو سوتے روزہ شروع ہو جاتا اور اگلے دن غروب آفتاب تک روزہ رہتا۔ ہمارے ہاں روزے میں نرمی آ گئی، ایک تو رات کے وقت کو ختم کر دیا گیا، روزے کے اندر سے روزہ بس دن کا ہوتا تھا اور رات کے وقت ساری پابندیاں ختم ہو جاتی تھیں، چنانچہ رات کے وقت میاں بیوی کا تعلق بھی قائم کیا جا سکتا ہے اور کھانے پینے کی اجازت بھی ہے۔ لیکن بعض مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے ہاں بھی روزے کے وہی احکام ہیں جو یہود کے ہاں ہیں، اس لیے ایسا بھی ہوتا تھا کہ روزوں کی راتوں میں بعض لوگ بیویوں کے ساتھ مقاربت کر لیتے تھے، لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے غلط کام کیا ہے۔ یہاں اب ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانت لباس لہن، وہ پوشاک ہیں تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے۔ یہ بڑا لطیف کنایہ ہے کہ وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں، ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ خود لباس ہی تو پردہ ہے، ویسے بھی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے اور بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے۔ بہرحال مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے ایک ضرورت بھی ہیں اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہو۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، تم ایک کام کر رہے تھے گناہ سمجھ کے، لیکن تم سمجھتے تھے کہ گناہ ہے پھر بھی اس کا ارتکاب کر رہے تھے، اس طرح تم اپنے آپ سے خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ اس سلسلے میں جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں وہ سب کی سب معاف سمجھو۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ان کے ساتھ تعلق زن و شو قائم کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد، جو تعلق زن و شو کا اصل مقصد ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق زن و شو کو سکون اور راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ لتسکنوا الیہا کے الفاظ آئے ہیں اس کے لیے۔ اس تعلق کے بعد اعصاب کے تناؤ میں ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں یہی حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر سفر میں ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے۔ یہ پھوٹنے کے لیے استعارہ ہے، یعنی جب سحر نمایاں ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے، بلکہ یہاں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو امر کے صیغے میں ہے۔ سحری کرنے کی حدیث میں بھی تاکید آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سحری کا فرق ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ رات تک سے اکثر فقہ کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے، اہل تشیع سے ذرا آگے جاتے ہیں کہ غروب آفتاب سے چند منٹ مزید گزر جائیں۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو۔ یہ رعایت جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو
تو اپنی بیویوں سے رات کے دوران بھی کوئی تعلق قائم نہ کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں پس ان کے قریب مت جاؤ۔ بعض مقامات پر آتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں پس ان سے تجاوز نہ کرو، ان کو عبور نہ کرو۔ اصلاً حرام تو وہی شے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے، لیکن بہرحال احتیاط اس میں ہے کہ ان حدود سے دور رہا جائے، ٹو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ آخری حد تک چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو عبور نہ کر جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلکم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکیں۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو، وتدلوا بها الی الحکام، اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ یہ تقوی کے لیے معیار اور کسوٹی ہے۔ جو شخص عقل حلال پر قانع ہو گیا اور حرام خوری سے بچ گیا وہ متقی ہے، ورنہ نمازوں اور روزوں کے انبار کے ساتھ جو شخص حرام خوری کی روش اختیار کیے ہوئے ہے وہ متقی نہیں ہے۔ اس بات پہ غور کریں کہ احکام کی آیات کے درمیان یہ آیت کیوں کرائی ہے۔ اس سے پہلے روزے کے احکام آئے ہیں، آگے حج کے احکام آ رہے ہیں، پھر قتال کے احکام آئے ہیں۔ ان کے درمیان میں اس آیت کی کیا حکمت ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا نقطہ عروج یہ ہے کہ روح انسانی میں تقرب اللہ کی طلب پیدا ہو جائے، اسی طرح احکام صوم کا نقطہ عروج عقل حلال ہے۔ صدق اللہ العظیم۔